ساتھ میں جج صاحب نے جو ہے ہدایت دی ہیں کہ جو احکامات ہوئے ہیں ملاقاتوں کی ان پہ تعمیل جو ہے ممکن بنائی جائے۔ آج عدالت میں ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہوئی کہ عدالتوں کے احکامات جو ہیں ان کی بے توقیری ہو رہی ہے، اور اب جس پہ فاضل جج صاحب نے جو ہے کمنٹ دیے کہ کاش 200 سول سرونٹ اگر یہ متفقہ طور پہ حلفاً یہ اقرار کر لیں کہ اب ہم نے کسی غیر قانونی حکم کو نہ ماننا ہے نہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو شاید بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے گی۔ جس پہ میں نے گزارش کی اگر اسلام آباد میں 5-6 آفیسر جو ہیں جیل بھیج دیے جائے تو اسلام آباد کی حد تک کوئی جرت نہیں کرے گا۔ جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہیں اس کی واحد ریزن یہی ہے کہ اب پہلے سول جج صاحب کے احکامات کو بھی کوئی جرت نہیں کرتا تھا، اب تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے احکامات کی پامالی جو ہیں وہ روزمرہ کا معمول بن گئی ہے، اور اس وجہ سے پیشہ وکالت سے وابستہ اور قانون کے پیشے سے وابستہ تمام لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں ہائی کورٹ کے احکامات جو ہیں یہ ایک بار نہیں بار بار جو ہیں بری طرح جو ہیں پامال ہوتے ہیں۔ اور میں نے مثال دی ڈپٹی کمشنر اور SSP اسلام آباد کے کنٹمپٹ میں سزا یابی کی، اور میرا استدلال یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں 5-6 آفیسر جو ہیں جیل بھیج دیے جائے تو اسلام آباد کی حد تک کوئی جرت نہیں کرے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ ملک کی تمام آئینی عدالتوں کو سوچنا چاہیے، یہ جو روزمرہ ان کے احکامات جو ہیں کبھی ایک بہانہ کر کے کبھی دوسرا بہانہ کر کے یہ انتظامی اداروں کے لوگ یا افسران پامال کر رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جو توہین عدالت کا جو قانون ہے اب اس کا بے دریغ استعمال ہونا چاہیے۔ جو بھی توہین عدالت کریں ان حالات میں بہت ضروری ہیں، اشد ضرورت ہے اگر عدالتوں نے اپنی عزت اور اپنی وقار، اپنی میجسٹی آف جسٹس کو برقرار رکھنا ہے اور ایزرٹ کرنا ہے، تو پھر معمولی سے معمولی حکم عدولی کو بھی اب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکم عدولیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ ان حکم عدولیوں کے بوجھ تلے عدالتوں کا وقار ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو آج کارروائی جو ہیں اس میں میں نے یہ بھی چیلنج کیا ہے، ایک علیحدہ ریٹ پٹیشن جو میں نے اپنے نام سے دائر کی ہے، جو 265 رول ہے پاکستان پریزن رول 1978 کا، جس کے ذریعے سیاسی ڈسکشن پہ جیل میں قدغن ہے۔ یہ 1818 میں ایک قانون بنا تھا انگریز کے دور میں، اس سے یہ مستعار لیا گیا ہے۔ تو اس پہ ہانیبل جج صاحب نے مائکس کی وری مقرر کی ہے، اور وہ بھی عدالت کی معاونت کرے گی اگلی تاریخ پیشی پہ۔ تو یہ آج کے حالات تھے جو میں نے آپ کو گوشت گزار اچھا، میں نے ایک اور چیز عدالت کے نوٹس میں دی، جب سے یہ عدالت میں ہم نے یہ کہا کہ وکلاء جو ہیں، جو خان صاحب کے وکلاء ہیں، وہاں پہلے ہم جاتے تھے تو گھنٹوں ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا، اور انتظار کے لیے کوئی کرسی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو جس پہ فاضل جج صاحب نے حکم دیا تھا کہ ڈگنیٹی آف مین جو ہیں وہ آئینی ایک بنیادی حق ہے، تو وکلاء کو ایک ڈیسنٹ ویٹنگ ایریا دینے کے لیے احکامات دیے تھے۔ تو میں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہمیں 1.5 کلومیٹر پہلے اپنی گاڑیوں سے اتار دیا جاتا ہے۔ اس روڈ پہ گدا گاڑی چلتی ہے، موٹر سائیکل سوار، ٹریکٹر، ٹرالیاں، بسیں، سب لوگ جا سکتے ہیں، لیکن خان کے وکلاء کو اتارا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی گاڑیوں سے اتار کے 1.5 کلومیٹر اس رمضان میں ہم پیدل جاتے ہیں، پھر ملاقات کے بعد پھر اپنی گاڑیوں کے پاس واپس 1.5 کلومیٹر آتے ہیں۔ تو لہٰذا جس پہ جج صاحب نے اس کا بھی نوٹس لیا اور اس حوالے سے بھی وضاحت طلب کی ہے۔ سنگل بینچ بسربراہی سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے روبرو جیل حکام، ایڈوکیٹ جنرل آفس اور ہماری بات ہوئی۔ 2-3 معاملات تھے۔ ایک معاملہ تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی، جس کو بعد ازاں بینچ نمبر 7 نے جو ہے وہ انڈو کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے جن کے نام جو ہیں ہائی کورٹ نے اپروو کیے تھے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے، ان میں سے بہت سو کی ملاقاتیں ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پہ ہم نے توہین عدالت کی درخواست دی۔ دوسری، اسی آنریبل بینچ نے ڈائریکشن دی تھی
کہ جہاں پہ فزیکل ملاقات کوئی تھریٹ الرٹ کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو آپ ان کی سائبر لنک کے ذریعے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کی ملاقات کرائیں، اور وہ بھی انہوں نے تعمیل نہیں کی، بلکہ آج تحریری طور پہ جیل سپرڈنٹ کی طرف سے جو جواب جمع کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جیل مینیول میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کی اجازت دیں، جس پہ فاضل جج صاحب نے حیرت کا اظہار کیا جب ان کے نوٹس میں ہم یہ لے آئے کہ اس دن تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں کوٹ لکھپت جیل میں بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ ویڈیو اسکرین بھی دکھائی گئی۔ تو جج صاحب جو ہیں اس کو بھی ان چیز معاملات کا نوٹس تھا، تو انہوں نے کہا کہ آیا کوٹ لکھپت جیل کے لیے علیحدہ قانون ہے، وہ بھی پنجاب میں ہیں، اور اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں ہے، تو ایک شخص کے لیے جو ہیں ملاقاتوں سے آپ ان کو روکنے کے لیے آپ نے اب یہ کہہ دیا کہ جی وہ ویڈیو لنکنگ جو فیسیلیٹی ہے وہ کوئی رول اس کو کیٹر ہی نہیں کرتا ہے۔